اور اسی طرح ہمارے پارہ نمبر 8 میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 85 میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ واضح دلیل آ چکی ہیں، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ مدین جو تھے حضرت ابراہیم کے بیٹے پوتے کا نام تھا، انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین، اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے تو اس کا نام بھی مدین پڑ گیا، اور یہ بستی حجاز کے راستے میں معان کے قریب ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اصحاب الیکہ بن کے رہنے والے بھی کہا گیا ہے، اور یکہ جو ہے وہ گھنے جنگلات کو کہتے ہیں۔ ان کی طرف شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے، جس کا مطلب اس قوم اور قبیلے کا فرد۔ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور وحی کے ذریعے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔ دعوت توحید کے بعد اس قوم میں شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی کی بڑی خرابی تھی، اس سے منع فرمایا اور پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی۔ یہ کوتاہی بھی بہت خطرناک ہے، جس سے اس قوم کی اخلاق پستی اور کراوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ جس کے اندر یہ ہو، یہ بدترین خیانت ہے کہ پیسے پورے لیے جائے اور چیز کم دی جائے۔ اس لیے سورہ مطففین میں ہے ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے، ویل للمطففین۔ اور تم سڑکوں پر، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام پہ ہنستے تھے کہ اس کو دیکھو کہ ہم پھر کمائیں گے کیسے، اور کہ ہم یہ دھوکہ نہ کریں تو ہمیں کس طرح ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی برکت ڈالتا ہے، ایک تو بابرکت روزی ہے اور ایک بے برکتہ، ایزی کم ایزی گو۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی تلاش کرنے لگو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ وہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ اس طرح تھا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرتے تھے اور زیادہ بحثیں کرتے تھے۔ ہر دور میں نافرمانیوں کا محبوب مشغلہ یہی رہا ہے، جس کے نمونے آج بھی موجود ہیں، مغرب زدہ لوگوں میں بھی جو ان کے نقل کرتے ہیں ان میں بھی نظر آتے ہیں۔ راستے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی معنی ہیں، لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جس سے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا تاکہ کوئی شعیب علیہ السلام کے پاس ہی نہ جائے، تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکے اور ان سے انہیں بدظن کرے، جس طرح قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں سے روکتے تھے، اور دین کے رستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا۔
یوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا جس طرح آج کل لوگوں سے لیتے ہیں، چھین کے لے جاتے ہیں اور ان کو شوٹ بھی کر لیتے ہیں، تو یہی کام ان میں بھی تھا لوٹ کا، اور رستوں میں بیٹھنا یہ ان کا مطلب شیوا تھا۔ تو کفر پہ صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح اور غلبہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ہے فتربصوا انا معکم متربصون، بس تم بھی انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ ان کی قوم کے متکبرین سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ یعنی تکبر اور سرکشی کا اندازہ اتنا کیجئے کہ انہوں نے توحید کی دعوت کو بھی رد نہیں کیا بلکہ اس سے تجاوز کر کے اللہ کے پیغمبر کو شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لانے والوں کو، اور یعنی جو اس پیارے نبی کے ساتھ شعیب علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی تھے، دھمکی دی کہ یا اپنی آبائی مذہب پر واپس آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے، انہوں نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا، لیکن حضرت شعیب کو بھی آبائی ملت کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں بھی نبوت و تبلیغ دعوت سے پہلے اپنا ہم مذہب ہی سمجھتے تھے۔ حقیقتاً ایسا نہ ہو بطور یعنی اب بھی شامل کر لیا، یعنی کیا تم ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹاؤ گے، ہمیں اپنی بستی سے نکال دو گے، ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا اور اس بستی سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں، مطلب یہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ تم ہمیں ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔ یعنی اگر ہم دوبارہ اس آبائی دین کی طرف لوٹ آئے جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان و توحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو، اور ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹ تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی ہے، اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے، مقدر کیا ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پہ ثابت رکھے گا، ہمارا بھروسہ ہے، ہمارے کفر و اہل کفر کے درمیان حائل رہے گا، ہم پر اپنی نعمت کا اہتمام فرمائے گا اور اپنی عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے ہمارے قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذبین مستکبرین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عذاب الہی کے ان کے قوم کی جو ہے تجاوز جو ہے نزول الہی کا مطالبہ ہے، اور ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں پڑ گئے۔
اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور ان کے نزدیک ہنسانے والی بات تھی۔ ان دونوں باتوں میں انہی کا فائدہ تھا۔ دنیا والوں کی نظر میں تو نفع دنیا میں فوراً حاصل ہو جانے والے نفع کو کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ہوتا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا۔ اہل ایمان کی طرح آخرت کی نفع دیر میں ملنے والے نفع کے لیے اس سے کیوں چھوڑتے؟ ہود علیہ السلام پہ چیخ کا زلزلہ، یعنی چیخ کی آواز بھی تھی اور زلزلہ بھی تھا سورہ شورى میں، اور ان پر بھی اسی طرح ہوا کہ آسمان سے سخت چیخ آئی اور شعلے، چنگاریاں، آگ کے بھبوکے، اور جس سے ان کی روحیں نکل گئی اور بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھنٹوں میں ختم ہو گئے، اور پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی جس بستی سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، نہ کہ پیغمبر ان پر ایمان لانے والے، اور خسارہ میں دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی ذلت کا، نہ پیغمبر پر ایمان لانے والے تھے، دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا، اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔ ابھی سجین اور محشر کے دن جہنم ہی میں ڈالے جائیں گے۔ آیت نمبر 93، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ یعنی اپنے آپ کو ڈانس دے رہے تھے۔ نبیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو یہ دل خفا ہوا تھا، ان کے لیے پریشان ہوا تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنے آپ کو یعنی تسلی دے رہے تھے۔ یعنی ایک خفگان پریشانی میں جو انسان اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں، عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے حضرت شعیب علیہ السلام، تو انہوں نے جذبات میں یہ باتیں کہی اور ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق کی تبلیغ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے، تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ یہ انسان جب اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے نا، تو اس وجہ سے اسی طرح کہ میں ان کافروں پہ رنج کیوں کروں۔